السلام علیکم دوستو، میں علی اویس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی حال ہی میں LT گریڈ 2018 کا جو ایگزام ہوا ہے اس میں اردو پیپر کے جوابات دینے کے لیے میں حاضر ہوں۔ میرے پاس یہ سیٹ بھی ہے اور میں اپنے علم کے مطابق جہاں تک ممکن ہو سکے گا آپ کو جوابات دوں گا۔ تو یہاں اردو کے سوالات سوال نمبر 31 سے شروع ہوتے ہیں۔ چلیے سوال نمبر 31 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 31 ہے، ذوق ادب اور شعور کس ناقد کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے احتشام حسین۔ اس کے بعد سوال نمبر 32، رجب علی بیگ سرور نے فسانۂ عجائب کس شہر میں رہتے ہوئے تصنیف کی؟ اس کا صحیح جواب ہے کانپور۔ آپ نے فسانۂ عجائب کانپور میں رہتے ہوئے تصنیف کی، صحیح جواب ہے کانپور۔ رجب علی بیگ نے یہ کتاب کانپور میں رہتے ہوئے تصنیف کی تھی، اس کا صحیح جواب ہے کانپور۔ سوال نمبر 33، موازنۂ انیس و دبیر کے مصنف کون ہیں؟ حالی، شبلی، سر سید، نذیر احمد۔ تو موازنۂ انیس و دبیر کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہیں، صحیح جواب ہے شبلی۔ اس کے بعد سوال نمبر 34 ہے، کون سا ناول ہندوستان کی 2500 سالہ تاریخ پر مبنی ہے؟ خدا کی بستی، لہو کے پھول، آگ کا دریا، اداس نسلیں۔ تو صحیح جواب ہے آگ کا دریا۔ یہ قرۃ حیدر کا ایک بہت مشہور ناول ہے، یہ ہندوستان کی 2500 سالہ تاریخ پر مبنی ہے، تو صحیح جواب ہے آگ کا دریا۔ اس کے بعد چلتے ہیں سوال نمبر 35 کی طرف۔ عصمت چغتائی کا پہلا ناول کون سا ہے؟ ٹیڑھی لکیر، ضدی۔ صحیح جواب اس کا ضدی ہی ہے۔ عصمت چغتائی کا پہلا ناول ضدی ہے۔ اب سوال نمبر 36، نو طرز مرصع کیا ہے؟ آپشن اے، علم بیان پر مبنی ایک مختصر کتاب۔ یہ تو نہیں ہے۔ علم بیان میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ یہ ہوتے ہیں۔ نو طرز مرصع سے ہمیں ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی، تو یہ آپشن غلط ہے۔ اس کے بعد ہے ٹھیٹھ ہندی میں لکھی داستان۔ تو داستان تو ضرور ہے لیکن ہندی میں نہیں، اردو میں ہے، اس لیے یہ آپشن بھی غلط ہے۔ اس کے بعد ہے طبازاد طویل داستان۔ طبازاد کہتے ہیں اس تصنیف کو جو خود سے تخلیق کی گئی ہو، جو ترجمہ نہ ہو۔ تو نو طرز مرصع تو کیونکہ ترجمہ ہے، یہ چہار درویش کا ترجمہ ہے، اس لیے طبازاد طویل داستان کہنا بھی اس کو درست نہیں ہوگا۔ اب چوتھا آپشن ہے فارسی سے اردو کی مرصع زبان میں منتقل کی ہوئی کتاب۔ تو یہ صحیح ہے بالکل، وہ فارسی کی کتاب امیر خسرو کی ہے، چہار درویش، اسی کو ترجمہ کیا تھا جس کا نام یہ ہے اب نو طرز مرصع۔ اس کو ترجمہ کرنے والے نو طرز مرصع کے مصنف جو ہیں ان کا نام ہے میر حسین عطا تحسین۔ انہوں نے چہار درویش کا ترجمہ کیا تھا، فارسی کی کتاب جو کبھی امیر خسرو نے لکھی تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 37 کی طرف۔ یہ ہے، آفتاب محبت کس مشہور ڈرامہ نگار کے اول زمانے کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جواب ہے آغا حشر کاشمیری۔ اس کے بعد سوال نمبر 38، اعجاز سخن کس کا تذکرہ ہے؟ میر تقی میر کا نہیں ہے، شیر علی خاں سرخوش انہی کا ہے، یہی صحیح جواب ہے شیر علی خاں سرخوش۔ اس کے بعد سوال نمبر 39 ہے، محمد حسین آزاد کا انتقال کب ہوا؟ محمد حسین آزاد کا انتقال 1910 میں ہوا، یہ جواب صحیح ہے 1910۔ سوال نمبر 40، اردو نظم کا موجد کون ہے؟ اس کا جواب امیر خسرو ہے۔ یہاں پر نظم سے مراد ایک صنف شاعری، صنف سخن نہیں ہے، جیسے مرثیہ، قصیدہ، مثنوی، غزل، اسی طرح سے ایک نظم بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو نظم سے مراد ہے وہ نثر کے مقابلے میں جو نظم ہوتی ہے۔ اردو میں نظم کا استعمال دو طرح سے ہے، ایک تو نثر کے مقابلے میں آنے والی نظم
ایک نثر ہے تو دوسری نظم ہوگی جو نثر نہیں ہے، اور دوسرے وہ ایک صنف سخن کے طور پر جیسے غزل قصیدہ. تو کیونکہ یہاں پہ نظم کا موجد پوچھا گیا ہے تو نظم کا موجد نثر کے مقابلے والی نظم کا موجد ہے، تو یہ حضرت امیر خسرو اس کا آنسر ہونا چاہیے. اس کے بعد سوال نمبر 41، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم. یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ تو بہت مشہور شعر ہے فانی بدایونی کا، تو اس کا صحیح جواب ہے فانی. اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 42 کی طرف. میر تقی میر کا سال پیدائش کیا ہے؟ میر تقی میر کا سال پیدائش ویسے 1722 اور 1723 کتابوں میں ملتا ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ 1725 ہے تو 1725 ہی اس کا درست جواب ہے. اب آتے ہیں سوال نمبر 43 کی طرف. سکھ سہیلا کس کی نظم ہے؟ سکھ سہیلا شاہ برہان الدین جانم کی ہے. یہ خانہ نسم میں مس پرنٹنگ ہے، اس کا جواب ہے برہان الدین جانم. اگلا ہے گورستان شاہی کس کی نظم ہے؟ اقبال کی نظم ہے، صحیح جواب ہے اقبال. درج ذیل میں سے کون دہلی میں پیدا ہوئے؟ نذیر اکبر آبادی اس کا صحیح جواب ہے. اکبر آباد آگرہ کا نام ہے پرانا، اور غالب اور میر جو دلی میں رہے وہ پیدا آگرہ میں ہوئے، اور نذیر اکبر آبادی یہ آگرہ کے ہیں تو یہ دلی میں پیدا ہوئے. انیس جو ہے وہ فیض آباد کی پیدائش ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے نذیر اکبر آبادی. اب آئیے سوال نمبر 46 کی طرف. اردو غزل کے اولین نقوش ہمیں کس کی شاعری میں ملتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے امیر خسرو، وہی جو اس سے پہلے سوال گزر چکا ہے اردو نظم والا. تو یہ غزل بھی کیونکہ شاعری ہی کی ایک صنف ہے تو امیر خسرو کے کلام میں غزل کے اردو غزل کے اولین نقوش پائے جاتے ہیں. اس کا صحیح جواب ہے امیر خسرو. اب سوال نمبر 46 کے بعد سوال نمبر 47 کی طرف چلتے ہیں. شاعر بے دماغ کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے میر. سوال نمبر 48، کلیات میر میں دواوین کی تعداد کتنی ہے؟ اس کا جواب ہے 6. دیوان کی جمع ہے یہ دواوین. اس کا جواب ان کے کلیات میں 6 دیوان ملتے ہیں، صحیح جواب ہے 6. سوال نمبر 49 میں ہے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا. درج ذیل مصروں کی مدد سے صحیح مطلع مکمل کیجیے. مطلع یعنی غزل کا پہلا شعر. تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، یہ اس کا صحیح مصرع ثانی ہے. مصرع اولا یہ ہے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، اس کا مصرع ثانی یہ چوتھا آپشن ڈی، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، یہ صحیح جواب ہے. اس کے بعد سوال نمبر 50 ہے انجمن ترقی پسند کی پہلی کل ہند کانفرنس کس سن میں ہوئی تھی؟ 1936 میں ہوئی تھی، صحیح جواب ہے 1936. اس کے بعد سوال نمبر 51، ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے، آب حیات میں ہے، بہت مشہور قول ہے محمد حسین آزاد. سوال نمبر 52، علی گڑھ تحریک کا بانی کون ہے؟ علی گڑھ تحریک کے بانی وہی ہیں جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی ہیں، سر سید احمد خان. صحیح جواب ہے سر سید احمد خان. اس کے بعد خدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے میر تقی میر. اب ہے ذیل میں سے کون سی نظم اقبال کی نہیں ہے؟ تصویر درد ہے، لالہ صحرا بھی ہے، بے مراجع یہ تو نہیں ہے، والدہ مرحومہ کی یاد میں یہ بھی ہے، تو اس کا آنسر ہے صحیح جواب ہے بے مراجع. یہی اقبال کی نظموں میں سے نظم یہ اقبال کی نہیں ہے. اب سوال نمبر 55، اس میں یہ کہتے ہیں مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے. درج بالا شعر کس کا ہے؟ تو میر کا شعر ہے، صحیح جواب ہے میر. پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر. سوال نمبر 56، پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر، اس کی ضیاء تھی خاک پہ زو اس کی عرش پر. اس شعر میں کون سی صفت باندھی گئی ہے؟ استعارہ بھی نہیں ہے، کنایہ بھی نہیں ہے، لف و نشر مرتب بھی نہیں ہے، لف و نشر غیر مرتب. یہ آنسر ٹھیک ہے کیونکہ ادھر پنجہ ادھر چمکتا تھا، اس کی جو زو اس کی رش پر مصرع ثانی کے بعد والے حصے سے مصرع اولا کے پہلے والے حصے کو جوڑا گیا ہے، تو یہ غیر مرتب ہو گئی لف و نشر. اب اس کے بعد سوال نمبر
57 خواجہ کی تانیث کیا ہے؟ خواجہ کی تانیث خاتون ہے۔ سوال نمبر 58 دفینہ کی جمع کیا ہے؟ تو دفینہ کی جمع دفائن ہے۔ دفینہ گڑا ہوا کوئی خزانہ، اس کی جمع دفائن۔ سوال نمبر 59 اسم نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اسم نکرہ کی 6 قسمیں ہیں، یہ جواب صحیح ہے 6۔ سوال نمبر 60 جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، مذکورہ بالا شعر میں کون سی صفت استعمال کی گئی ہے؟ اس میں صفت تضاد ہے، کیونکہ بڑھاپا اور جوانی یہ ایک دوسرے کے تضاد ہیں، یہ اس میں آئے ہیں، تو اس میں صفت لکھتے ہیں، یہ صنعت لکھنا چاہیے بلکہ، تو یہ تضاد ہے۔ سوال نمبر 61 بلاغت کے کیا معنی ہیں؟ بلاغت کے معنی حسب موقع بات کرنا، یہ اس کا صحیح آنسر ہے۔ اس کے ساتھ ایک لفظ فصاحت بھی اور آتا ہے۔ فصاحت کے معنی ہے کہ بات کرتے وقت صحیح الفاظ کا انتخاب کرنا، صحیح الفاظ کا چناؤ کرنا، اس لیے بلاغت اور فصاحت یہ دونوں کسی بھی ادیب کے لیے بہت زیادہ ضروری قرار دی گئی ہیں۔ یہاں پر صحیح جواب ہے حسب موقع بات کرنا۔ سوال نمبر 61 اب اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 62 کی طرف۔ سوال نمبر 62 میں ہے غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا، یہی غزل کے لغوی معنی ہے، بالکل صحیح جواب ہے آپشن اے۔ اب آتے ہیں کوشچن نمبر 63 کی طرف۔ ہندوستان میں 179 زبانیں اور 524 بولیاں پائی جاتی ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول گریرسن کا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں سوال نمبر 64 کی طرف۔ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یہ کس کا قول ہے؟ پنجاب میں اردو کا قول محمود شیرانی کا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے کہ اردو پنجاب سے نکلی ہے، پہلی بار اردو پنجاب میں پیدا ہوئی تھی، یہ محمود شیرانی نے یہ بات ثابت کی ہے، تو لہذا محمود شیرانی صحیح آنسر ہے۔ 64 کے بعد ہم آتے ہیں سوال نمبر 65 کی طرف۔ یہ کہتے ہیں ترقی پسند تحریک کی بنیاد کب اور کہاں پڑی؟ تو لندن میں پڑی 1935 میں، بالکل ٹھیک ہے یہ جواب۔ اس کے بعد سوال نمبر 66 اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے لشکر، ترکی اس کا صحیح آنسر ہے۔ اردو کا ابتدائی زمانہ کس کی تصنیف ہے؟ اردو کا ابتدائی زمانہ بہت مشہور نقاد شمس الرحمن فاروقی کی تصنیف ہے، صحیح جواب ہے شمس الرحمن فاروقی۔ اردو کس خاندان کی زبان ہے؟ تو صحیح جواب ہے اردو ہند آریائی خاندان کی زبان ہے۔ 69 جدید اردو کا معیاری لہجہ برج بھاشا کا تتبع کرتا ہے، یعنی اتباع کرتا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تتبع مطلب اتباع، تقلید وغیرہ وغیرہ، یہ کس کا قول ہے؟ تو اس کا جواب ابھی تک ہمارے علم میں نہیں آ سکا ہے، جس دوست کو اس کا جواب آتا ہو وہ کمنٹس کے ذریعے ہمیں بتا دے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 70 ہند آریائی اور ہندی کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب سنیتی کمار چٹرجی کی ہے، سنیتی کمار چٹرجی اس کا صحیح جواب ہے سنیتی کمار چٹرجی۔ اس کے بعد اگلا سوال سوال نمبر 71 ان میں سے کس کو ہندوستانی لسانیات کا امام کہا جاتا ہے؟ ہندوستانی لسانیات کا امام مسعود حسین خاں کو کہا جاتا ہے، مسعود حسین خاں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 72 لندن میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد کن نوجوان ادیبوں نے رکھی؟ آپشن اے سجاد ظہیر، رضیہ سجاد ظہیر، رضیہ سجاد تو اس میں نہیں تھی، یہ آپشن غلط ہے۔ بی سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش، پرمود سین گپتا اور ڈاکٹر دین محمد تاثیر، ہاں ان لوگوں نے رکھی تھی، یہ صحیح ہے۔ سی میں بولتے ہیں یہ سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر دین محمد تاثیر، رضیہ فصیح احمد اور فیض احمد فیض، تو رضیہ فصیح احمد اور فیض احمد فیض تو نہیں تھے۔ ڈی میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، احمد علی بھی نہیں تھے، تو لہٰذا اس کا بی صحیح ہے سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش، پرمود سین گپتا اور ڈاکٹر دین محمد تاثیر۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 73 مسعود حسین خاں نے کس علاقے کو اردو کا گہوارہ قرار دیا ہے؟ تو مسعود حسین خاں نے اپنی کتاب میں جو ثابت کیا ہے وہ یہ ثابت کیا ہے کہ اردو کا گہوارہ نواحِ دہلی ہے۔
اردو نواح دہلی کو اس کا گہوارہ بتایا ہے. صحیح جواب ہے نواح دہلی. اگلا سوال ہے سوال نمبر 74. اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کس کی تصنیف ہے؟ عزیز احمد، علی سردار جعفری، خلیل الرحمن اعظمی، رام لال. صحیح جواب ہے خلیل الرحمن اعظمی. اس میں جعفری چھپا ہوا ہے، ان کا نام خلیل الرحمن اعظمی ہے. اگلا سوال نمبر 75. ترقی پسندوں کی کلکتہ کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ کلکتہ کانفرنس کی صدارت ملک راج آنند نے کی تھی. یہ دوسری کانفرنس تھی. پہلی لکھنؤ میں ہوئی تھی جس کی صدارت پریم چند نے کی تھی. یہ دوسری ہے جو کلکتہ میں ہوئی تھی، اس کی صدارت ملک راج آنند نے کی تھی. صحیح جواب ہے ملک راج آنند. اگلا ہے سوال نمبر 76. نون میم راشد کا تعلق کس ادبی حلقے سے تھا؟ تو ان کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا. سوال نمبر 77. دکنی ادب کی ابتدا کس نے کی ہے؟ امیر خسرو تو دکن کے نہیں ہیں. قلی قطب شاہ یہ ہیں. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز یہ بھی ہیں. ولی دکنی یہ بھی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں جن کی معراج العاشقین ہے. اس میں کچھ ادبی نمونے ملتے ہیں، تو اس لیے یہ جواب اس کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے. اگلا سوال 78. دلی کا دبستان شاعری کس کی کتاب ہے؟ اس کا جواب ہے نور الحسن ہاشمی. صحیح جواب ہے. اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 79 کی طرف. کس شاعر کا تعلق دبستان لکھنؤ سے نہیں ہے؟ انشا کا ہے. رنگین ان کا بھی ہے. ناجی ان کا نہیں ہے، دبستان دہلی کے ہیں. شاکر ناجی. خلیق ان کا ہے. خلیق میر انیس کے والد ہیں. ان کے والد میر حسن ہیں اور میر حسن کے والد میر زاہق ہیں. یہ پورا خاندان شعراء کرام کا خاندان ہے. تو سوال نمبر 79 کا صحیح آنسر ہے شاکر ناجی. اب آتے ہیں سوال نمبر 80 کی طرف. جہاں سے دیکھیے ایک شعر شور انگیز نکلے ہے، قیامت کا سا ہنگامہ ہے ہر جا میرے دیواں میں. یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر میر کا ہے. صحیح جواب ہے میر. اگلا سوال ہے سوال نمبر 81. میر غلام حسن کے والد کا کیا نام تھا؟ صحیح جواب ہے میر زاہق. یہ بھی پہلے گزر چکا ہے. غلام حسن کے والد کا نام میر زاہق. سوال نمبر 82. ابتدائی دور میں میر انیس کا تخلص کیا تھا؟ امامی نہیں تھا، معانی بھی نہیں تھا، حزین یہ تھا، ماتمی بھی نہیں تھا. تو صحیح جواب ہے حزین. سوال نمبر 83. میر انیس نے لکھنؤ سے باہر کس شہر میں مرثیہ پڑھا تھا؟ کلکتہ میں نہیں پڑھا، حیدرآباد میں پڑھا، عظیم آباد میں بھی پڑھا، دہلی میں نہیں پڑھا. تو میر انیس نے لکھنؤ سے باہر تو عظیم آباد میں بھی پڑھا اور حیدرآباد میں بھی پڑھا، بلکہ پہلے عظیم آباد میں ہی پڑھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکاری ڈپارٹمنٹ سے جو جوابات آتے ہیں اس میں کیا اس کا آنسر ہوتا ہے، کیونکہ مکمل طور پر بھروسہ اسی پر کیا جائے گا. یہاں تو ہم اپنے علم کے مطابق آپ کو جوابات دے رہے ہیں، لیکن 100% بھروسہ جو ہے وہ سرکاری ڈپارٹمنٹ سے آنے والی جوابات کی شیٹ پر ہی کیا جا سکتا ہے. بہرحال اس کے بعد سوال نمبر 84. مثنوی سحر البیان کے علاوہ میر حسن کی دوسری مثنوی کا نام کیا ہے؟ سحر البیان بہت مشہور مثنوی ہے میر حسن کی، لیکن اس کے علاوہ گلزار ارم بھی ان کی ایک مثنوی ہے جو زیادہ مشہور نہیں ہوئی. تو صحیح جواب ہے گلزار ارم. سوال نمبر 85. اردو مثنوی شمالی ہند میں کس کی تصنیف ہے؟ اردو مثنوی شمالی ہند میں یہ گیان چند جین کی تصنیف ہے. صحیح جواب ہے گیان چند جین. سوال نمبر 85 کے بعد سوال نمبر 86 کی طرف چلتے ہیں. اس میں ہے مندرجہ ذیل میں کون سا المیہ مثنوی ہے؟ سحر البیان یہ المیہ نہیں ہے. المیہ بنا ہے علم سے، رنج و علم، درد و علم، دکھ درد وغیرہ سے، اسی سے المیہ بنا ہے. تو سحر البیان میں کوئی المیہ چیز تو دیکھنے کو نہیں ملتی. گلزار نسیم میں بھی نہیں. زہر عشق البتہ یہ المیہ ہے. تو اس کا صحیح جواب ہے زہر عشق.
اب سوال نمبر 87، ذیل میں سے کون سا کردار مثنوی سحر البیان سے متعلق ہے؟ نجم النساء اس کا صحیح جواب ہے، نجم النساء۔ اب ہے سوال نمبر 88، ختم اس پہ ہوئی سخن پرستی، کرتا ہے زباں کی پیش دستی، اس شعر کا موضوع کیا ہے؟ حمد۔ حمد تو اس کا موضوع نہیں ہے، حمد اللہ تعالی کی تعریف کو کہتے ہیں۔ نعت بھی اس کا موضوع نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو کہتے ہیں۔ تعلی شاعر یہ بھی نہیں ہے، قلم کی برتری زبان پر، ہاں یہ ہے ختم اس پر ہوئی سخن پرستی۔ قلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس پر سخن پرستی، سخن بولنا وغیرہ، بات چیت کرنا، کرتا ہے زباں کی تیز دستی، زباں کی تیز دستی کرتا ہے، تو یہ قلم کی تعریف ہے، قلم کی برتری زبان پر۔ یہ جواب بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 89، کس شاعر کی فطرت بنیادی طور پر انقلابی ہے اور بغاوت سے اس کا خمیر اٹھا ہے؟ اس کا جواب ہے مجاز لکھنوی۔ سوال نمبر 90، میر تقی میر کی غزلیت درد کا تصوف غالب کا فلسفہ شاعری کی جان ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو اس کا بھی جواب ہمارے علم میں نہیں ہے، جس دوست کو پتہ ہو وہ ہمیں کمنٹس کے ذریعے بتائے۔ اس کے بعد سوال نمبر 91، کس غزل گو کو تاریخ گوئی میں بڑا کمال حاصل تھا؟ یہ مومن خواہ مومن اس کا جواب ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ سوال نمبر 92، مندرجہ ذیل میں سے کس کا شمار ایہام گوئی میں ہوتا ہے؟ ایہام گوئی میں شاہ مبارک آبرو کا شمار ہوتا ہے، شاہ مبارک آبرو یہ صحیح جواب ہے۔ اب ہے سوال نمبر 93، زندہ نامہ کیا ہے؟ زندہ نامہ شعری مجموعہ ہے، یہ صحیح جواب ہے، فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 94، مرزا غالب کس صدی کے شاعر تھے؟ تو مرزا غالب بحیثیت شاعر تو 19ویں صدی کا ہونا چاہیے، بہت سے دوستوں نے کہا ہے 18ویں صدی، لیکن ان کی پیدائش 1797 کی تھی، تو اس لحاظ سے پیدائش کے لحاظ سے تو وہ 18ویں صدی کے ہو سکتے ہیں، لیکن جو ان کی شاعری وجود میں آئی، جو ان کی شاعری منظر عام پہ آئی، وہ سب تو 19ویں صدی کی باتیں ہیں، تو انہیں بحیثیت شاعر تو 19ویں صدی کا شاعر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 95، گل نغمہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ فراق گورکھپوری کا ہے، صحیح جواب ہے فراق گورکھپوری۔ اکبر الہ آبادی کی نظم مستقبل کا موضوع کیا ہے؟ مشرقی تہذیب کا زوال، صحیح جواب ہے مشرقی تہذیب کا زوال۔ اب ہے سوال نمبر 97، اردو کے ان دو مشہور شاعروں کے نام بتائیے جن پر علامہ اقبال نے نظم لکھی ہے۔ تو داغ اور غالب پہ تو غزل کنفرم لکھی ہی ہے، تو اس کا جواب داغ اور غالب ہی ہونا چاہیے۔ کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ رومی اور فردوسی نے بھی پر بھی لکھی ہے، تو اس میں بھی وہی بات کہیں گے ہم کہ سرکاری ڈپارٹمنٹ سے جو شیٹ آئے اس سے ہی یہ کنفرم ہو پائے گا۔ ویسے اس کا جواب داغ غالب زیادہ قرین قیاس ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 98، مندرجہ ذیل میں سے میر کا معاصر کون نہیں ہے؟ مصحفی تو میر کے معاصر ہیں، معاصر مطلب ان کے ہم اثر جو ان کے زمانے میں ان کے دور میں تھے، تو مصحفی ہیں۔ غالب البتہ ان کے معاصر میں سے نہیں ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے غالب۔ اب ہے سوال نمبر 99، فیض کے مجموعوں کی صحیح زمانی ترتیب کیا ہے؟ صحیح جواب ہے اے، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، سروادی سینہ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 100، ان میں سے کون سا مجموعہ جگر مراد آبادی کا نہیں ہے؟ جواب ہے سرود زندگی، یہ اصغر گونڈوی کا ہے۔ سوال نمبر 101، اقبال کی نظم ہمالیہ سب سے پہلے کس رسالے میں شائع ہوئی؟ تو صحیح جواب ہے مخزن، یہ مخزن میں شائع ہوئی تھی۔ سوال نمبر 102، ذیل میں سے مثنوی گو شعرا اور مثنوی کے ناموں میں کون سی ترتیب غلط ہے؟ کون سی ترتیب غلط ہے؟ غلط ترتیب بتانی ہے۔ میر حسن سحر البیان یہ تو صحیح ترتیب ہے، اقبال ساقی نامہ یہ بھی صحیح ترتیب ہے، جمیل مظہری رقص حیات یہ غلط ترتیب ہے، حفیظ جالندھری شاہنامہ اسلام یہ بھی صحیح ترتیب ہے، تو اس کا جواب جمیل مظہری رقص حیات یہ ہوا۔
سوال نمبر 103 سبرس کا سن تصنیف کیا ہے؟ جواب ہے 1635۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 104 کی طرف۔ کس کتاب میں تصوف کے پرمعنی اور عمیق خیالات تمثیلوں اور علامات کی صورت میں پیش کیے گئے ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں حاصل نہیں ہو سکا۔ آپ میں سے جس کے پاس اس کا جواب ہو وہ کمنٹس کے ذریعے ہمیں پہنچا سکتا ہے۔ اب سوال نمبر 105 جان عالم اور ماہ طلعت کس داستان کے کردار ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے فسانہ عجائب۔ سوال نمبر 6 برگ نے کس کے مجموعے کلام کا نام ہے؟ جواب ہے ناصر کاظمی۔ سوال نمبر 107 ذیل میں سے کون صنف غزل کا مخالف نہیں ہے؟ جوش ملی آبادی، عظمت اللہ خان، کلیم الدین احمد، رشید احمد صدیقی۔ صحیح جواب ہے رشید احمد صدیقی۔ انہوں نے کہا ہے غزل اردو زبان کی آبرو ہے، تو پھر یہ غزل کے مخالف نہیں ہو سکتے۔ سوال نمبر 108 شعر العجم جلد 4 کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا جواب تنقید ہے لیکن کنفرم نہیں ہے۔ جہاں تک امید ہے تو اس کا جواب تنقید ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 109 اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ کہے جانے والے مصنفین ہیں؟ سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، مولانا حالی اور وقار الملک۔ وقار الملک نہیں ہے۔ سر سید آزاد، مولانا حالی، محسن الملک بھی نہیں ہے۔ سر سید، پروفیسر آزاد، نذیر احمد، حالی، شبلی یہ ہیں۔ صحیح جواب ہے سی سر سید، پروفیسر محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی۔ اب ہے سوال نمبر 110 وہ تلواروں کی آبدار نشتروں میں بھر دیتے ہیں۔ وہ تلواروں کی آبداری نشتروں میں بھر دیتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد نے یہ تبصرہ کس کی شاعری کے تعلق سے کیا ہے؟ یہ تبصرہ خواجہ میر درد کی شاعری کے تعلق سے کیا ہے، تو صحیح جواب ہے درد۔ سوال نمبر 111 اگر کوئی 18ویں صدی کے زوال آمادہ سماج کو شاعرانہ روپ میں اس کی ساری پردرد گہرائیوں کے ساتھ دیکھنا چاہے تو اسے میر کے کلام میں صاف طور پر دکھائی پڑے گا۔ یہ کس ناقد کا محاسبہ ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہم تک نہیں پہنچ سکا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 112 ہماری شاعری کا مصنف کون ہے؟ صحیح جواب ہے مسعود حسن رضوی۔ اب سوال نمبر 113 نظر اور نظریے کس کی کتاب ہے؟ تو جواب ہے آل احمد سرور۔ سوال نمبر 114 اردو میں تقابلی تنقید کی باضابطہ طور پر ابتدا کرنے والے ناقد کون ہیں؟ اس کا جواب ہے مولانا شبلی نعمانی، اور اس کی وجہ ہے کہ آپ کی تصنیف ہے موازنہ انیس و دبیر۔ موازنہ کی وجہ سے تقابلی تنقید ہوئی، اس لیے تقابلی تنقید کی باضابطہ طور پر ابتدا کرنے والے مولانا شبلی نعمانی۔ سوال نمبر 115 غالب کی پہلی سوانح عمری کس نے لکھی؟ تو جواب ہے یادگار غالب حالی نے لکھی۔ اب ہے سوال نمبر 116 خواجہ سرا کافور کس ڈرامے کا کردار ہے؟ صحیح جواب ہے انارکلی۔ سوال نمبر 117 بنایا ہے کسی استاد کا وہ نمونہ ہے جہان آباد کا وہ۔ یہ شعر میر حسن نے کس شہر کے تعلق سے کہا ہے؟ تو یہ بھی ہمارے علم میں نہیں ہے، برائے مہربانی آپ کے علم میں ہو تو آپ ہم تک پہنچائیں۔ سوال نمبر 118 سر سید اور ان کے نامور رفقا کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے سید عبداللہ۔ سوال نمبر 119 واردات کیا ہے؟ سیاسی واقعات و حادثات کے بیان پر مبنی کتاب نہیں ہے، کسی شاعر کے ذاتی جذبات و تجربات کی عکاسی بھی نہیں ہے، تصوف کے مسائل پر مبنی قدیم دستاویز بھی نہیں ہے، کہانیوں کا مجموعہ یہ ہے کیونکہ یہ پریم چند کے کہانیوں کا مجموعہ، افسانوں کا مجموعہ ہے، تو اس کا جواب کہانیوں کا مجموعہ۔
اس کے بعد سوال نمبر 120، سنت رام بیدی کس کہانی کا کردار ہے؟ یہ صرف ایک سگریٹ کا کردار ہے، صرف ایک سگریٹ، صحیح جواب ہے صرف ایک سگریٹ۔ سوال نمبر 121، کس ترقی پسند شاعر نے نظم اور غزل دونوں اصناف میں یکساں اعتبار حاصل کیا؟ صحیح جواب ہے فیض احمد فیض۔ اب ہے سوال نمبر 120، 121 کے بعد 122، درج ذیل شعراء میں سے کس شاعر کو سعدی ہند کہلانے کا مرتبہ حاصل ہے؟ صحیح جواب ہے مولانا حالی۔ سوال نمبر 123، مصحفی کا پورا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے شیخ غلام حمدانی۔ یہ امروہہ کے رہنے والے ہیں مصحفی، ان کا نام شیخ غلام حمدانی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 124، جعفر زٹلی کو کس بادشاہ نے سزائے موت دی تھی؟ صحیح جواب ہے فرخ سیر۔ اب ہے سوال نمبر 125، بکٹ کہانی کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جواب ہے افضل پانی پتی۔ سوال نمبر 126، درج ذیل مصنف اور تصنیف میں کون سی ترتیب غلط ہے؟ مصحفی گلزار شہادت صحیح ہے، مہجور گلشن نوبہار صحیح ہے، میر حسن گلزار ارم صحیح ہے، منشی شیو نارائن شگوفہ محبت یہ والی غلط ہے۔ تو اس کا آنسر یہی ہوا کیونکہ شگوفہ محبت رجب علی بیگ سرور کا ہے، جو یہاں پہ منشی شیو نارائن کے نام سے لکھا ہے، اور غلط ترتیب پوچھی گئی ہے، تو اس کا جواب منشی شیو نارائن شگوفہ محبت یہی ہے۔ سوال نمبر 127، گریز کس صنف شاعری کے اجزاء میں شامل ہے؟ تو یہ قصیدے، اس کا جواب قصیدہ ہے، گریز قصیدے میں ہوتا ہے۔ اب سوال نمبر 128، مندرجہ ذیل میں سے کون سا افسانوی مجموعہ کرشن چندر کا نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے انگارے۔ سوال نمبر 129، سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا مضمون چار گولے کس شاعر سے متعلق ہے؟ اس کا جواب میرا جی ہے، لیکن کنفرم نہیں ہے۔ سوال نمبر 130، فصل گل آئی یا اجل آئی کس نوعیت کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جواب ہے ناولٹ، یہ قردلین حیدر کی تصنیف ہے اور ناولٹ ہے۔ اب سوال نمبر 131، آگ کا دریا کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ شعور کی روح کا استعمال یہی ہے، یہی جواب ہے، یہی خصوصیت ہے، اور یہ قردلین حیدر کا ناول ہے، بہت مشہور ناول ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 132 کی طرف، مندرجہ ذیل میں سے کون سا ڈرامہ آغا حشر کاشمیری کا لکھا ہوا نہیں ہے؟ چاک دامن، اس کا جواب چاک دامن ہے، یا بزم سلیماں، ان میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے۔ بہرحال صحیح فیصلہ تو سرکاری ڈپارٹمنٹ سے آنے والی آنسر شیٹ ہی کرے گی۔ سوال نمبر 133، فسانہ آزاد کے مصنف کون ہیں؟ فسانہ آزاد کے مصنف پنڈت رتن ناتھ سرشار، پنڈت رتن ناتھ سرشار، تو صحیح جواب ہے سرشار۔ سوال نمبر 134، دانا و دام کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ ہے، صحیح جواب ہے راجندر سنگھ بیدی۔ 134 کے بعد اب چلتے ہیں سوال نمبر 135 کی جانب، ڈرامہ انارکلی کا کون سا کردار کشمکش پیدا کرنے میں زیادہ کامیاب ہے؟ تو اس کا جواب پہ بھی ہم کنفرم نہیں ہیں، دل آرام یا انارکلی میں سے کوئی ایک ہے۔ جس کسی دوست کو پتا ہو وہ ہمیں کمنٹس کے ذریعے پہنچا دے۔ اب سوال نمبر 136، مندرجہ ذیل میں سے کون سا افسانوی مجموعہ پریم چند کا نہیں ہے؟ ہمارا گاؤں، یہ پریم چند کا نہیں ہے، اور یہ غالباً علی عباس حسینی کا ہے، تو اس سوال کے جواب میں صحیح جواب ہمارا گاؤں ہے۔ سوال نمبر 137، اردو قواعد کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ تو جواب ہے دریائے لطافت۔ سوال نمبر 138، درج ذیل میں سے کون سا درست ہے؟ شام، شعر یاراں، از فیض احمد فیض، یہ درست ہے، یہی جواب درست ہے۔ اب سوال نمبر 139،
کس شعر کی آمد ہے کرن کانپ رہا ہے، علم بیان کی روح سے اس مصرے میں شعر کیا ہے۔ اس مصرے میں پوچھا گیا ہے کہ شعر کی کیا حیثیت ہے اس مصرے کے اندر، کنایا ہے، مجاز مرسل ہے، تشبیہ ہے یا استعارہ ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے استعارہ ہے، صحیح جواب ہے استعارہ۔ سوال نمبر 140، ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا، موسیٰ نہیں جو سیر کروں کوہ طور کا، شیر بالا میں کون سی صفت ہے؟ انہیں صنعت کہنا چاہیے لیکن یہ صفت لکھتے ہیں۔ بہرحال اس کا جواب ہے تلمیح، تلمیح صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 141، ڈرامہ اصلاً کس زبان کا لفظ ہے؟ تو ڈرامہ یونانی سے آیا ہے، یونانی اس کا صحیح جواب ہے۔ اب ہے 142، سوال نمبر 142، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو عبث بدنام کیا، اس شعر میں کس مسئلے کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس کا آنسر ہے جبر و اختیار، کیونکہ ناحق ہم مجبوروں پر، مجبور وہی ہوتا ہے جس پہ جبر ہو، اور اختیار اسے ہوتا ہے چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو آپس بدنام کیا، جو اپنی مرضی سے کام کرتا ہے۔ تو اس میں جبر و اختیار اس کا صحیح جواب ہے۔ اب ہے سوال نمبر 143، سراپا کا استعمال کس صنف شاعری میں ہوتا ہے؟ تو بہت آسان سا جواب ہے مرثیہ۔ اب ہے سوال نمبر 144، منفی صفات کا شاعرانہ بیان اصطلاح شاعری میں کیا کہلاتا ہے؟ یہ ہجو کہلاتا ہے، ہجو اس کا صحیح جواب ہے۔ اب سوال نمبر 145، سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم زجل، درج بالا شعر میں کون سی صفت ہے؟ دوستو ہمارے علم کے مطابق مراعات النظیر ہے، باقی اس پہ ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے۔ اب سوال نمبر 146، درج ذیل میں سے اردو کا پہلا اخبار کس نے نکالا تھا؟ جواب ہے محمد باقر۔ سوال نمبر 147، ترقی پسند ادب پر کس مصنف نے کتاب لکھی ہے؟ تو جواب ہے عزیز احمد۔ سوال ہے 148، وہ دو ادبی اسکول کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ جواب ہے علی جواد زیدی۔ سوال نمبر 149، الفاروق کس مصنف کے منصف کا نام کیا ہے؟ الفاروق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ اس میں پوچھا گیا ہے الفاروق کے لکھنے والے یعنی مصنف کون ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے علامہ شبلی نعمانی۔ سوال نمبر 150، مرثیے کی سماجیات کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے سید محمد عقیل۔ تو دوستو کچھ سوالات کے جوابات ہم آپ کو نہیں دے پائے، جس کے لیے ہمیں بہت افسوس ہے، اور سرکاری ڈپارٹمنٹ سے شیٹ آنے سے پہلے اگر ہمیں ان کے جواب ملتے ہیں تو ہم اس کے لیے الگ سے ایک ویڈیو بنا کر کے آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ آپ ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔